کیا آپ کا ایمان بھی کبھی کبھار کمزور پڑ جاتا ہے؟ اگر سب کچھ تقدیر میں پہلے سے ہی لکھا جا چکا ہے تو پھر دعا مانگنے کا کیا مقصد ہے؟ آپ دعائیں مانگ مانگ کر تھک جاتے ہیں، لیکن آپ کا انتظار ختم نہیں ہوتا۔ آپ ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہیں کہ اگر دعا لازمی قبول ہوتی ہے تو پھر آپ کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ حالانکہ اللہ نے تو کہا ہے کہ وہ اپنے بندے کی ہر صدا سنتا ہے، لیکن پھر آپ الجھ جاتے ہیں کہ اگر جو قسمت میں لکھا ہے وہی ملنا ہے، اس سے زیادہ نہ اس سے کم، تو پھر دعا مانگنے کا کیا مقصد ہے؟ قسمت اور دعا آپ کو کبھی کبھی اتنا کیوں الجھا دیتے ہیں؟ ایسا تب ہوتا ہے جب آپ اپنی حقیقت سے ناواقف ہوتے ہیں۔ آپ کون ہیں؟ اللہ کے بندے۔ بندہ کون ہوتا ہے؟ وہ جس کے چاروں طرف ایک بند بنا دیا جائے، ایک باؤنڈری، حد بنا دی جائے کہ اس کے باہر نہیں جانا۔ اس باؤنڈری میں جب تک ہیں آپ اس میں بند ہیں، یوں آپ اس باؤنڈری کے بندے ہیں، آپ باہر نہیں جا سکتے، آپ بند ہیں، اس لیے بندے کا مطلب ہوتا ہے غلام۔ اگر آپ کسی انسان کے لیے کام کر رہے ہیں تو آپ کو اس کی بنائی ہوئی باؤنڈریز پر عمل کرنا ہوگا، مطلب اس کی فرما برداری آپ پر فرض ہوگی، تو پھر اللہ کا بندہ بننا کیا ہوگا؟ اسی طرح اگر آپ اللہ کے بندے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو بھی تو دیکھنا ہوگا نا کہ آپ کی باؤنڈریز کیا ہیں، آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو کون سی حدود پار نہیں کرنی۔ اب یہ جو باؤنڈریز ہیں یہ آپ کی قسمت ہیں، آپ کی تقدیر یہ نہیں بدلیں گی۔ مجھے اپنے پروفیسر کی ایک بات یاد آ گئی۔ وہ کہتے تھے کہ تقدیر ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے آنکھ کی تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ وہ صرف دیکھ سکے گی۔ اب کیا دیکھے گی یہ اس آنکھ پر ہے۔ اللہ نے آنکھ کو کچھ پکڑنے یا سننے کے لیے نہیں بنایا، وہ چاہ کر بھی کچھ پکڑ یا سن نہیں سکتی، وہ صرف دیکھ سکتی ہے۔ لیکن کیا دیکھتی ہے؟ اس میں مرضی اس آنکھ کی ہے کہ وہ اپنے لیے کیا چنتی ہے۔ اللہ کی مرضی سے خود کو استعمال کرتی ہے یا پھر جو نظر آ رہا ہے وہی دیکھی جا رہی ہے، حلال یا حرام کی پرواہ کیے بغیر۔ بالکل ویسے ہی اللہ نے آپ سب کو بتا دیا، سب دے دیا، سب سکھا دیا آپ کو، آپ کی حقیقی منزل بھی بتا دی ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ آپ کے لیے اللہ نے جتنا لکھا ہے پوری دنیا چاہ کے بھی اسے آپ سے دور نہیں کر سکتی، اور جو اللہ آپ کو نہیں دینا چاہتا وہ پوری دنیا بھی جان مار لے، آپ خود کو کتنا بھی تھکا لیں، آپ کو وہ نہیں مل سکتا۔ قرآن اور حدیث دونوں پڑھنے کے بعد پتہ ہے کیا بات سامنے آئی ہے؟ ایک تو یہ بات کہ ہر انسان کی تقدیر لکھ دی گئی ہے، لیکن صرف اسی پر اتفاق کر کے بیٹھ جانا کہ جو میری تقدیر میں ہوگا وہ مل جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ بات حدیث سے ثابت ہے کہ ایک صحابی کے ایسا کہنے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بلکہ عمل کرتے رہو، یعنی عمل کرنا نہ چھوڑنا۔ قرآنی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر کسی کی کوشش مختلف ہے۔ پھر آگے اس کی وضاحت بھی فرما دی کہ جو اللہ سے ڈرا اور نیک بات کرتا رہا، پھر چاہے اس کے لیے کتنی ہی رکاوٹیں ہوں، پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے نیک کام کرتا رہے، تو کیا وہ اللہ اس کے لیے راستے آسان نہیں کر دے گا؟ اور دوسری طرف وہ انسان جو اللہ کی ہر بات رد کرتا جا رہا ہے، تو کیا اللہ اسے جنت میں ڈال دے گا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ تقدیر کے دو راستے آپ کے سامنے آئیں گے، اسے اٹھانا آپ پر ہے کہ آپ کیا چنتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرنے پر زور کیوں دیتے، اور اللہ بھی یہ وضاحت کیوں فرماتا قرآن میں؟ اللہ نے تو یہ بھی کہا ہے نا کہ ہدایت ہر کسی کے سامنے آئے گی، جس پہ نیکی کا ذرہ بھر بھی مادہ ہوگا وہ ہدایت کو تھام لے گا۔ تقدیر آپ کی اللہ نے لکھ دی ہے، لیکن آگے آپ نے اس کے رزلٹس بنانے ہیں، وہ آپ پر منحصر ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آخرت کا حساب کیوں ہوتا؟ پتہ ہے پھر دعا کا کیا کام ہے؟ دعائیں کیسے تقدیر بدل دیتی ہیں؟ دعا اللہ کے قریب ہونے کا نام ہے۔ دعا کا مطلب اللہ سے مدد مانگنا ہے، دعا کا مطلب اللہ پر توکل کرنا ہے، اور توکل کا مطلب ہے کہ اگر دعا کے قبول ہونے میں دیر بھی ہو رہی ہے تو تب صبر کرنا ہے، کیونکہ اللہ خود کہتا ہے کہ وہ ہر ایک کی دعا لازمی سنتا ہے۔ پھر اللہ نے کہا ہے کہ صبر اور نماز سے میری مدد حاصل کرو، تو سوچیں کہ آپ یہ سب کر رہے ہیں
تو کیا تقدیر واقعی بدل نہیں جائے گی؟ جب آپ اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اسی کو اللہ مان رہے ہیں اور صرف اسی سے مدد مانگ رہے ہیں اور اسی کی قربت میں آ رہے ہیں اور اسی کے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو کیا آپ کی تقدیر بدل نہیں جائے گی؟ کیا اللہ پھر آپ کو اس سب سے نواز نہیں دے گا جو آپ چاہتے ہیں؟ کیونکہ آپ بھی تو وہی چاہتے ہیں نا جو اللہ چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ صرف اللہ کو مانیں، صرف اسی کا بندہ بن کر رہیں۔ تو جب آپ یہ سب کر رہے ہیں تو پھر زندگی میں کہاں کوئی مشکل رہے گی؟ آپ اس کی باؤنڈریز میں خود کو بند کر رہے ہیں، تو وہ آپ کو وہاں سے باہر تو نہیں نکالے گا نا، تو وہ آپ کو جہنمی لوگوں میں کیسے شامل کر سکتا ہے؟ آپ کے اچھے اعمال کرنے کے لیے آپ بہت زیادہ محنت کریں، آپ مانگتے رہیں جو بھی آپ کو چاہیے، آپ دعا کے آداب اور دعا کے حقوق پورے تو کریں۔ کیسے قبول نہیں ہوتی آپ کی دعائیں؟ تقدیر کے راستے آسان کر دیتی ہیں یہ دعائیں، تقدیر کو سنوار دیتی ہیں یہ دعائیں، مشکلات کو آسان کر دیتی ہیں۔ اسی بات کو علامہ اقبال ایسے لکھتے ہیں: خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے؟